بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آج کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی فضیلت بیان فرمائی، خانہ کعبہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خاص برکتیں اور رحمتیں اور تمام کائنات کا جو ہدایت کا مرکز بنایا اس کو بیان فرمایا۔ انا اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے یہاں یہ کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اس میں دونوں قول نقل کیے گئے ہیں، یا تو یہ کہ یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، تو یا تو یہ کہ انہوں نے دنیا کے اندر سب سے پہلے آ کر کے اپنا دولت خانہ نہیں بنایا، بلکہ سیدھا سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا، عبادت خانہ بنایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنا مکان بنایا ہو رہنے کے لیے، جہاں وہ رہتے تھے، زندگی گزارتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا، اور پھر انہوں نے تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب اگر دیکھیں کہ عبادت کے اعتبار سے یہ سب سے پہلا گھر ہے، یعنی جو عبادت خانے ہیں، مساجد ہیں، مساجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے اعتبار سے دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت اللہ، خانہ کعبہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر تعمیرات ہوتی چلی گئی، منہدم ہوتے چلے گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعمیر کی تھی وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک چلی ہے۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو اس کے اندر تمام منہدم ہو گیا، نشانیاں کھو گئی ہے سب۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کا حکم فرمایا، بذریعہ وہی آپ کی نشانیاں بتلائی گئی، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد پھر منہدم ہوا، پھر ایک قوم آئی، پھر اس نے اس کو تعمیر کیا، پھر یہ منہدم ہو گیا کسی وجہ سے، سیلاب کے اندر یا کسی، پھر ایک قوم آئی عمالقہ، پھر انہوں نے اس کو تعمیر کیا انہی نشانیوں کے بعد۔ پھر قوم عمالقہ کے بعد پھر یہ پھر سے منہدم ہو گیا۔ اس کے بعد قریش جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے اس کی تعمیر کی، اور جو حجر اسود تھا اس کے اندر وہ خود، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی ہے، تو خود بدست مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دست حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہوئی۔ لیکن جب مکے والوں نے اس کی تعمیر کی تو انہوں نے جو بنائے ابراہیم تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر ہوا تھا، اس سے اس کے اندر تبدیلیاں کی۔ پہلی تبدیلی تو یہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنا تھی، جو تعمیر تھی، اس کے اندر دو دروازے تھے، ایک آنے کا اور ایک نکلنے کا۔ پھر یعنی ادب و احترام کی وجہ سے پھر پشت کو پیچھے کر کے نکلتے تھے، تو انہوں نے ایک ہی دروازہ رکھا۔ اور دوسرے یہ کہ زمین کی سطح سے انہوں نے اوپر کر کے بنایا، یعنی تھوڑا بلند کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنا تھی وہ نیچے ہی تھی، زمین سے ملی ہوئی۔ اور تیسری تغیر یہ کیا انہوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر تھی وہ بیت اللہ کی ایک ہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو دو حصے میں کر دیا۔ جو حتیم کعبہ جس کو بولا جاتا ہے وہ کعبے کا حصہ تھا، خانہ کعبہ کا، انہوں نے اس کو الگ کر دیا۔ تو یہ تبدیلیاں کی۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
میرا دل چاہتا ہے کہ اس کعبے کو منہدم کر کے، خانہ کعبہ کو منہدم کر کے بنائے ابراہیم کے مطابق میں اس کو کروں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشادات فرمائے تو اس وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اتنا موقع نہیں ملا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب خلافت راشدہ ختم ہوئی اور مکے کے اوپر ان کی بادشاہت آئی تو انہوں نے پھر چونکہ ان کے سامنے سے یہ حدیث گزری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، تو انہوں نے اسی بنائے ابراہیمی کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی اسی کے مطابق اس کو منہدم کر کے پھر سے تعمیر کیا۔ چنانچہ ان کی حکومت بادشاہت زیادہ وقت نہیں چلی، چند روزہ تھی۔ حجاج بن یوسف جو سب سے بڑا ظالم گزرا ہے، اس نے ایک بڑی فوج کے ذریعے سے مکے کے اوپر حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس نے پھر لوگوں کے اندر یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تعمیر کی ہے انہوں نے وہ غلط کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے کیا اس نے تاکہ قیامت تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں لوگ تعریفیں نہ کرتے رہے، تو اس لیے اس نے یہ افواہ پھیلا دی۔ چنانچہ اس نے اس کو منہدم کر کے پھر اسی طریقے سے جیسے پہلے تھا، جیسے مکے والوں نے کیا ہوا تھا اسی طریقے سے تعمیر کی۔ پھر حضرت انس بن مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، تو اس وقت پھر جو مسلم بادشاہ آئے انہوں نے اس کے اندر تغیر کرنے کی کوشش کی کہ اس کو بنا ابراہیمی کے اوپر لایا جائے جس کے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ نہیں، اس کو اسی طریقے کے اوپر رہنے دو، کیونکہ اگر اس کو اندر بار بار تبدیلی لائی جائے گی، تغیر کیا جائے گا، تو پھر آگے آنے والے بادشاہ ہر اس کے اندر تبدیلی ایسے ہی کرتے چلے جائیں گے، پھر گویا کہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ جس طریقے سے حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی ہے بس اسی طریقے کے اوپر رہنے دو۔ تو اس طریقے سے اس کی تعمیر چلتی آئی، ہم مختلف زمانوں کے اندر ہوتی رہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، مبارکن کا لفظ آیا ہے یہاں، برکت دونوں طریقے کی ہے، ظاہری برکت بھی ہے۔ ظاہری برکت یہ ہے کہ ریگستان ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن بے موسم پھل ہر ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھی ہے، ہر ایک نعمت، یہ ظاہری برکت ہے۔ اور معنوی برکت یہ ہے کہ جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جو وہاں ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر معنوی برکت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اخلاص کے ساتھ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ معنوی برکت ہوئی۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے دو عالمین یعنی تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، تمام کا مرکز بنا دیا ہدایت کا۔ پھر آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں یہ ہیں اس کے اندر کہ دیکھو بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔